افسانہ سانجا درد۔ خزاں کا موسم چل رہا تھا۔ ہوا کا جھونکا جب رنگیلا سے ٹکرایا تو رنگیلا کے سارے بدن میں تھر تھراہٹ سی ہوئی۔ اس نے ایک لمبی انگڑائی لی اور اپنی چونچ سے اپنے سینے کو کھجانے لگا۔ رنگیلا سمجھ گیا اب جاڑے کی آمد ہے۔ اس نے ایک ہلکی سی اڑان بھری اور اپنی سریلی کے پاس چلا گیا۔ اس کے ساتھ چونچ سے چونچ ملا کر کہنے لگا، سنتی ہو، اب جاڑے کا موسم آنے کو ہے۔ ہمیں اپنے گھونسلے کو اور بھی زیادہ گرم رکھنا ہوگا اور پہلے سے بھی زیادہ احتیاط برتنی ہوگی۔ آخر اپنے نئے مہمان کی خاطر یہ سب تو کرنا ہی پڑے گا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ سریلی نے اقرار میں سر ہلایا۔ پھر دونوں نے اپنے سر اوپر آسمان کی طرف کیے اور من ہی من اوپر والے کا شکر ادا کرنے لگے۔ کچھ روز پہلے انہیں اس خوشی کی امید بھی نہ رہی تھی جو اب اس وقت انہیں اوپر والے کی مہربانی سے نصیب ہوئی۔ کچھ روز پہلے ان کے گھونسلے میں کچھ انڈے تھے جن سے ان کی امیدیں وابستہ تھیں، پر ان انڈوں سے جو بھی بچے نکلے ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچا، بغیر ایک آخری انڈے کے۔ آخری انڈے سے جو بچہ نکلا وہ نہایت کمزور ہونے کے باوجود اوپر والے کے حکم سے زندہ رہا، اور یوں رنگیلا اور سریلی کی دنیا خوشوں سے آباد ہوئی۔ وہ دونوں نہایت خوش ہوئے اور اوپر والے کا شکر بجا لایا۔ ان کی برادری کے تمام پرندے دور دور جنگل سے آئے اور رنگیلا اور سریلی کو مبارکبادیں دیں اور ان کی خوشیوں میں شریک ہوئے۔ ان میں بوڑھا کوا کاکا سیانہ بھی موجود تھا۔ سبھی پرندے کاکا سیانہ کی بڑی عزت کرتے اور اس کی ہر بات مانتے، کیونکہ کاکا سیانہ عمر، تجربے اور دانائی میں دوسروں سے آگے تھے۔ نئے مہمان کا نام رنگیلا اور سریلی نے بڑے چاو سے چھیلا رکھا۔ نیا مہمان چھیلا گھونسلے میں پڑا ہوا تھا اور باہر رنگیلا اور سریلی آنے والے جاڑے سے نپٹنے کے انتظامات کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے۔ دونوں نے یہ طے کر لیا کہ وہ ہر وہ انتظام کریں گے جس سے ان کا لال سلامت رہے گا۔ دونوں نے اڑان بھری اور جنگل میں سے دور دور سے گھاس کے تنکے جمع کیے اور ساتھ ہی کھانے کے لیے کچھ دانے بھی کہیں سے چگ کر لائے۔ وہ اسی طرح ہر روز دوسرے پرندوں کے ساتھ نکل پڑتے اور یوں اپنے اور اپنے چھیلا کے لیے کھانے کا انتظام کرتے۔ پھر سارا جنگل سفید برف کی چادر سے ڈھک گیا۔ برف کے گالے آسمان سے کھیلتے ناچتے گرتے رہے۔ سرد برفیلی ہوائیں زوروں سے چل رہی تھیں۔ رنگیلا اور سریلی نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو گلے سے لگائے رکھا، اسے ہر قسم کی آسائش و آرام مہیا کیا اور اس کی حفاظت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ سریلی ویسے بھی اپنے لخت جگر کے لیے کچھ زیادہ ہی دیوانی تھی۔ ہر وقت چھیلا کی صحت و سلامتی کی دعائیں مانگتی رہتی اور اپنے نور چشم کی بلائیں لیتی رہتی۔ اپنے کھانے میں سے زیادہ تر دانے نوالا بنا کر چونچ سے کھلاتی رہتی۔ رنگیلا اور سریلی کا خوشیوں بھرا سنسار جنگل کے پیڑ پر بسا ہوا تھا۔ پھر وقت گزرا، موسم بدلا، چھیلا کے چھوٹے چھوٹے پر نکل آئے اور رنگیلا اور سریلی کے ساتھ اڑان بھرنے کی چاہی، لیکن ناکام رہا۔ کئی بار گر پڑا، مگر وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ ایک دن چھیلا ہلکی سی اڑان بھرنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ وہ رنگیلا اور سریلی کی زندگی کا سب سے بڑا خوشی کا دن تھا۔ وہ ساتھ ساتھ تینوں اڑے اور جنگل میں دور دور تک گھومنے پھرنے لگے۔ جب تینوں بہت دور نکل آئے تو ایک جگہ رنگیلا نے سریلی اور چھیلا کو رکنے کے لیے کہا۔ تب رنگیلا نے بڑا سنجیدہ ہو کر چھیلا کو نیچے دور بستی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سمجھایا، دیکھو بیٹا، وہ
وہاں بستی ہے، انسانوں کی بستی، وہاں کبھی نہیں جانا، کبھی بھی نہیں۔ کیوں؟ کیوں کا کیا مطلب؟ بس میں نے کہہ دیا۔ اور پر آخر کیوں؟ سریل نے بیچ میں پڑتے ہوئے کہا۔ رہنے دیجیے، میں سمجھاتی ہوں۔ بیٹا، وہ وہاں بستی میں موت کا رقص چلتا ہے۔ سریلی ہکلانے لگی۔ قدم قدم پر صیاد اور شکاری بیٹھے ہیں، جنہیں کسی بھی پردم پرندے کی پرواز ایک آنکھ نہیں باتی۔ وہاں بستی میں جانے کی قطعی ضرورت نہیں۔ وہاں سب سے خطرناک جانور رہتا ہے۔ جانور؟ ہاں ہاں بیٹا، جانور۔ پر اماں، جانور تو جنگل میں رہتے ہیں۔ جانے بھی دو، سریلی نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ بس تم وعدہ کر لو کہ تم کبھی بھی وہاں نہیں جاؤ گے۔ کیوں وعدہ کر لوں؟ کیا آپ لوگ کبھی وہاں نہیں گئے ہو؟ رنگیلا نے چھیلا کو پھر سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہاں گئے ہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے پہلے ہم بستی میں ہی رہتے تھے۔ وہاں کے کھیت کھلیان، باغ باغیچے، بڑی بڑی عمارتوں، کمکموں سے جگمگاتی سڑکوں، بستی کے دونوں اطراف جھیلوں، گھر سبھی جگہ خوب گھومے پھرے ہیں۔ پر بیٹا، اب وہ زمانہ نہ رہا، اب وہ بستی نہ رہی۔ موت کا آسیب اس کی چاروں اور منہ کھولے بیٹھا ہے، اور روز کہیں جانے نکل جاتا ہے۔ روز وہاں خون کا کھیل کھیلا جاتا ہے، اور یوں اس انسان جس سے ہم سب سیکھتے تھے، جس پر ہم سب رشک کرتے تھے، اب اس پر ترس آتا ہے۔ وہاں وہ انسان رہتا ہے جو جنگلوں کا کٹاؤ روکنے، ہوا کو آلودہ ہونے سے بچانے، پانی کو ضائع ہونے سے بچانے، جنگلی جانوروں کی حفاظت کی باتیں کرتا ہے، پر ان سب باتوں سے دور۔ اگر وہ کچھ بھول گیا ہے تو فقط اپنے آپ کو۔ چاروں اور کی خبر رکھنے والے کو اپنی ہی خبر نہیں، اور پھر جو انسان خود کا نہیں، وہ ہمارا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس لیے میں، سریلی اور ہماری برادری کے دوسرے پرندے بستی سے بھاگ کر یہاں جنگل میں آ گئے، کیونکہ یہاں کوئی فتنہ نہیں، فساد نہیں، نہ کوئی منحوس سایہ ہے۔ رنگیلا کہتے کہتے رک گیا، اور رنگیلا اور سریلی نے اپنے سر نیچے کیے، جیسے انسان کے کرموں پر خود شرمندہ ہوں۔ چھیلا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ کچھ باتیں اس کی سمجھ میں آتی اور کچھ نہیں، مگر کھیت کھلیان، باغ باغیچے، اونچی اونچی عمارتوں، کمکموں سے جگمگاتی سڑکوں، جھیلوں کا ذکر سن کر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک عود آئی۔ دیکھنے میں تو وہ رنگیلا اور سریلی کی باتیں سن رہا تھا، پر اندر ہی اندر وہ بستی کے اندیکھے منظروں کو تصور میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سب اندیکھے منظر اس کے لیے باعث کشش تھے، اور باتوں کی طرف چھیلا کی توجہ کچھ خاص نہیں گئی، اور نہ ہی اسے کسی قسم کا خوف محسوس ہوا۔ وہ تو عجیب خیالوں میں کھو سا گیا۔ کہاں کھو گئے ہو؟ رنگیلا تھوڑا سا چلایا۔ تم سن رہے ہو نا، بستی کی اور کبھی نہیں جانا۔ چلو اب واپس چلتے ہیں۔ وہ تینوں اپنے گھونسلے کی اور واپس لوٹے۔ اگلے روز رنگیلا اور سریلی ساتھ بیٹھے یوں ہی کچھ ہنسی مذاق کر رہے تھے کہ بوڑھا کوا کاکا سیانہ آیا۔ اس کے ساتھ چھیلا بھی تھا۔ کاکا سیانہ تھوڑا سا غصے میں تھے اور ترش لہجے میں کہنے لگے، یہ لو، سنبھالو اپنے لاڈلے کو، بستی کی اور جا رہا تھا۔ یہ تو اچھا ہوا میری نظر پڑی، اور میں لپک کر گیا اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر واپس لے آیا۔ رنگیلا اور سریلی دونوں شرمندہ ہوئے اور چھیلا پر غصہ بھی۔ چند روز بعد جب چھیلا اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل میں گھوم پھر رہا تھا، تب اس نے اپنے دوستوں سے کہا، چلو بستی کی اور چلتے ہیں۔ نہیں بابا، اس کے ایک دوست جس کی آواز کچھ زیادہ ہی پتلی تھی نے جواب دیا، ہمیں مرنے کا شوق نہیں ہے۔ ارے بزدلو، چلو چلتے ہیں۔ پر اس کے دوستوں میں سے کوئی راضی نہ ہوا۔ اس کے دوستوں نے اسے روکنا بھی چاہا، پر وہ نہ مانا اور بستی کی اور نکل گیا۔ لمبی اڑان بھرنے کے بعد جب چھیلا بستی کے نزدیک آتا گیا، اس کا تجسس اور اشتیاق اور بھی زیادہ گہرا ہوتا گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا
کہ وہ ان سب چیزوں کا نظارہ کرنے والا ہے جو اس کے تصور میں بسے ہیں۔ ٹین کی چھتوں سے سجی دور دور تک پھیلی ہوئی بستی، لمبی لمبی قطاروں والے بازار، خوبصورت سڑکیں اور ان پر دوڑتی بھاگتی بے شمار گاڑیاں، ہر طرف بے شمار لوگ۔ ابھی تو اسے کھیت کھلیان، باغ بگیچے اور جھیلیں بھی دیکھنی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا شاید اس کے ماں باپ نے اسے بستی کے بارے میں کچھ جھوٹ بولا تھا، کیونکہ اسے سب کچھ ٹھیک ٹھاک اور ایک دم بڑھیا لگا۔ وہ بستی کے نظاروں میں کھویا ہوا تھا اور نئی فضا میں جی بھر کے گھوم پھر رہا تھا کہ اچانک دل کو دہلا دینے والی آوازیں گونج اٹھیں۔ لوگ ایک دوسرے کو کچلتے ہوئے بھاگنے لگے، چند عمارتوں سے آگ کے شعلے بھڑک اٹھے، ہر طرف چیخو پکار سنائی دینے لگیں، دل کو دہلا دینے والی آوازیں برابر آتی رہیں۔ سارا منظر دیکھتے ہی دیکھتے بدل گیا، ساری دلکشی دھواں دھواں ہو گئی۔ چھیلا یہ منظر دیکھ کر بے حد گھبرایا اور گھبرا کر ایک مکان کی چھت کے اوپر دبک کر بیٹھ گیا۔ ادھر جنگل میں رنگیلا اور سریلی کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے بے حد شور و گل مچایا۔ برادری کے سبھی پرندے جمع ہو گئے، کاکا سیانہ بھی آ گئے۔ سریلی واویلا کرنے لگی اور وہ بستی کی اور اپنے چھیلا کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جانا چاہتی تھی، لیکن دوسرے پرندوں نے اسے روک لیا۔ تب کاکا سیانہ نے رنگیلا سے کہا، سمجھاؤ اپنی سریلی کو، اس طرح جذبات میں آ کر کوئی قدم اٹھانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ بس صبر کرنا ہوگا۔ اگر چھیلا کی قسمت میں واپس لوٹنا ہوگا تو لوٹ آئے گا، ورنہ جیسے اوپر والے کی مرضی۔ چھیلا کچھ دیر اسی ٹین کی چھت پر بیٹھا رہا۔ چاروں اور عجیب منحوس سی خاموشی چھا گئی۔ اس نے من ہی من سوچا، یہی موقع ہے، مجھے واپس جنگل کی اور چلا جانا چاہیے۔ بس ایک بار واپس جنگل پہنچ جاؤں تو پھر کبھی بھی نہیں بستی کی طرف آؤں گا۔ اور پھر اس نے جلدی سے ایک اڑان بھری اور وہ تیزی سے اڑنے لگا کہ ایک خوفناک آواز گونجی اور اسے اپنے بدن میں ایک گرم سی چیز سرایت کرتی ہوئی محسوس ہوئی اور اس کی پرواز ڈگمگانے لگی۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے سڑک پر گر پڑا۔ اسے ہچکی آ گئی۔ اس نے ایک لمبی انگڑائی لی اور اپنے پر پھیلا دیے، تھوڑا سا چھٹپٹانے لگا، یہاں تک اس نے دم توڑ دیا۔ سڑک پر پہلے ہی جگہ جگہ انسانی خون کے دبے لگے ہوئے تھے اور چند لاشیں بھی ادھر ادھر پڑی ہوئی تھیں۔ بستی کے چند گھروں سے لوگ اپنوں کے واپس لوٹنے کا انتظار کر رہے تھے، جو صبح سویرے اپنے گھروں سے نکلے تھے۔ ادھر رنگیلا، سریلی اور ان کی برادری کے تمام پرندے چھیلا کے واپس لوٹنے کا انتظار کر رہے تھے۔ انتظار کرتے کرتے سب کی آنکھیں تھک گئیں، پر بستی کے چند لوگ اور چھیلا واپس لوٹ کر نہ آئے۔ شام ہوتے ہوتے جنگل اور بستی سانجے درد میں ڈوب چکے تھے۔